سامعین السلام علیکم۔ ہم آپ کو گڑ بنانے کا طریقہ دکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ دیکھیے گا کہ یہ بیلنا ہے اور اس میں گنے کا رس نکل رہا ہے۔ جیسا کہ یہ شخص جو ہے وہ گنے کو اٹھا کر کے دونوں اشخاص جو ہیں یہ اس بیلنے کے اندر کو گنے کو ڈال رہے ہیں اور اس کا رس نکل رہا ہے۔ دوسری طرف سے اس کا چھلکا نکل رہا ہے اور جدھر سے گنا اس میں ڈالا جا رہا ہے اس کے نیچے ہی اس کا رس نکل رہا ہے۔ یہ جب رس والا برتن بھر جائے گا تو اس کو اٹھا کر کے تو ایک بڑے سارے لوہے کا کڑاہا ہے اس میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کڑاہ کے نیچے آگ جلائی جائے گی تو یہ پکتے پکتے اس کا گڑ تیار ہوگا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیلنا ہے ماضی میں یہ دو بیل یا اور جو دیگر جانور ہیں وہ اس کے چلانے میں کام آتے تھے، لیکن اس وقت اب چونکہ جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مشینری دور ہے تو یہ ٹریکٹر کے ذریعے سے بھی چلایا جاتا ہے، مگر یہاں پہ یہ ایک پیٹر انجن کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے۔ دیکھیے گا کہ یہ برتن بھر گیا ہے اور اس کے بعد اس کو لے جایا جا رہا ہے، کڑاہے کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیے گا یہ شخص جو ہے نا اب اس کو چھلنے سے گزارتے ہوئے کڑاہے میں ڈال رہا ہے، تو یہاں سے ڈال دیا گیا ہے اور پھر اب اس کے نیچے سے اب اسی میں 6 برتن ڈالے گئے ہیں اسی طرح سے۔ تو جب یہ اس کڑاہے میں اس کی ایک مقدار پوری ہو گئی ہے تو اس کے نیچے سے اب آگ جلائی جائے گی۔ تو جب یہ آگ جلے گی تو اس کے بعد پھر ابھی آپ کو میں پھر سے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے اب یہ آگ جلا دی گئی ہے اور یہ رس اس کو پکایا جا رہا ہے۔ تو اس رس کو پکا کر کے جب یہ سامعین گڑ کی حالت کے قریب آتا ہے اس میں پکتے پکتے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ اچھا، ہم نے ابھی ناظرین کو دکھایا کہ آپ گڑ کیسے بناتے ہیں، جی شکر کیسے بناتے ہیں، تو آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میں نے 8-10 سال پہلے میں نے یہ کام کیا تھا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے جب شوگر مل میں گنا لے جانا ایک تیزی سے جو ہے نا وہ ایک سلسلہ رکھا تو میں نے پھر یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ تو اب میں نے پھر یہ اس سال ابھی یہ کام میں نے شروع کیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اب آپ نے کیوں شروع کیا ہے؟ اب میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ جب ہمارے ملک میں شوگر مافیا نے ایک بحران مصنوعی پیدا کیا، یہ ایک جو ہمارے پاکستان اور اسلام کے لیے ایک مخلص لیڈر آیا اور اس کو فیل کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی ہے، تو میں اس مہم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ضمیر نے اور میرے دل نے یہ مجھے مجبور کیا کہ شوگر مافیا کے خلاف ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایک فرد واحد اگر ملک پاکستان کا وزیر اعظم مخلص اور وہ سینہ سپر ہو کر لڑ سکتا ہے مافیا سے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ تو اس لیے میں نے یہ کام پھر سے شروع کیا ہے۔ جو بھی مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ یہ کرتا رہوں گا، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گنا کتنی کثیر تعداد میں لوگ لا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے۔ اور گڑ جو ہے یہ میں مارکیٹ میں بھیج رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم ریٹ پر، چینی سے بھی کم ریٹ پر گڑ، کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں گڑ جو ہے وہ 110 روپے 120 روپے فروخت ہو رہا ہے، مگر میں 100 روپے کلو کے حساب سے بھی کم فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر ایک آسانی ہو اور ریلیف ملے لوگوں کو، اور چینی کی نسبت گڑ کا استعمال بھی ہو جو کہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور چینی مافیا کے خلاف بھی ایک ہم
خود بھی مہم چلانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی سوچ اچھی ہے کہ اگر ہم چینی کا کم استعمال کر دیں، گڑ کا استعمال زیادہ کر دیں تو جو چینی مافیا ہے وہ کنٹرول میں آئیں گے، چینی کا ریٹ کنٹرول میں آ جائے گا اور عوام کو اس سے کافی ریلیف ملے گا۔ اور سوال ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے پاس گنا لے کر آتے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ اتنی مقدار میں گڑ شکر نکال رہے ہیں؟ جی، اس میں میرے جو موضع کے لوگ ہیں، جو زمیندار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، اچھی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس میں خاص بالخصوص یہ میاں حسنین سرگانہ ہے اور میاں سبطین کے بھائی ہیں اور بہت اچھے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کافی مقدار میں گڑ بنایا اور ابھی بھی بنا رہے ہیں مسلسل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی کمال ہے ہم اس کا گڑ بنائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ میاں اعجاز سرگانہ ہیں اور یہ میاں رضا سرگانہ ہیں۔ تو اور ساتھ میں ہمارے ابھی پچھلے 2 روز میں وہ میرے پاس ان کے ہمارے پاس ایک سابقہ چیئرمین مرحوم حاجی غلام حسن سرگانہ صاحب کے بھائی ہیں، حاجی غلام عباس سرگانہ صاحب، اور ان کے ایک 2 نوکر میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی یہ گڑ نکالنا چاہتے ہیں اور ہم بھی، ہمارے جو مالکان ہیں وہ جو حاجی صاحبان ہیں، جو بڑے زمیندار ہمارے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہم بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہم بھی کندھے سے کندھا ملا کر کے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنا کماد جو ہے وہ گڑ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسی طرح سے اور بھی ذمہ دار ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے عوام کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے چینی مافیا کو شکست دینی ہے تو آپ اس مہم کا حصہ بنیں اور کوشش کریں کہ جہاں پر بھی آپ آسانی کے ساتھ گنا پہنچا کر اس کا گڑ اچھے طریقے سے اور شکر بنا سکتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں لائیں تاکہ ہم عوام کو سہولت میسر کریں۔ جب یہ سامعین گڑ کی حالت کے قریب آتا ہے اس میں پکتے پکتے، تو اس کو پھر اب یہ نکالا جا رہا ہے لکڑی کے برتن میں، اور اس کو نکال کر کے تو اس کو دوسری جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں پھر اس کو یہ دیکھیے گا، یہ جیسا کہ ہلا رہے ہیں، اس کو ٹھنڈا بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو گڑ کی ہی شکل میں لایا جائے گا۔ تو اب دیکھیے یہ جیسے کہ یہ اس کو ہلا رہے ہیں، اب یہ آہستہ آہستہ گڑ کی شکل میں آ رہا ہے، تو یہ دیکھے گا اب یہ اس کو یہ گڑ کی شکل میں آ گیا ہے، اور اس کو اب یہ گڑ کی جو پیشے اور روڑی بھی اس کو کہتے ہیں، اس طرح کی حالت بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بن رہا ہے گڑ سامعین، تو یہ آپ کو گڑ دکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے شکر بھی جو ہے وہ اسی برتن میں جب یہ قوام ڈل جاتا ہے تو اس کو جیسا کہ یہاں پہ گڑ کی شکل بنا دیا گیا ہے اسی کی لکڑی کے جیسا یہ سپون ٹائپ ہے، تو شکر بنانے کے لیے اس کو اس طرح سے نہیں بنایا جاتا بلکہ اس کو یہاں سے صرف اکھیڑا جاتا ہے اور اسی میں اکھیڑتے اکھیڑتے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ جب یہ ہلکا سا نوایا ٹمپریچر اس میں ہو تو اس وقت یہ دیکھیے اب جیسا کہ یہ میں اب لکڑی کے اس فریم سے اس کو میں مل رہا ہوں تو یہ شکل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو ہم جتنا بھی اس کو ملتے رہیں گے تو یہ شکر باریک بنے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ گڑ کیسے بنتا ہے، شکر کیسے بنتی ہے۔ تو اگر ہمیں چینی مافیا کو قابو کرنا ہے، ان کو شکست دینی ہے، تو ہمیں گڑ کا، شکر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں، ہم بھی اس کا حصہ بنیں۔ جیسے یہ گڑ بنا رہے ہیں، شکر بنا رہے ہیں، آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جو چینی مافیا ہے ان کو شکست دی جا سکے، تو آپ بھی اس میں ان کا ساتھ دیجیے، آپ گڑ استعمال کیجیے، شکر استعمال کیجیے
تاکہ ہم چینی کے ریٹ کو کنٹرول کر سکیں. تو ہمیں خود بھی اس میں ساتھ دینا ہے تاکہ ہم جو بھی جس چیز کا ریٹ بڑھتا ہے اس کا کوئی متبادل نکالیں, اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جس سے اس کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو جائے, اس کی طلب بھی کم ہو جائے اور تمام لوگوں کو اس سے ریلیف بھی ملے. تھینک یو. اللہ حافظ.